अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस्लामी तारीख़ में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इल्मी खिदमात और इस्तिकामत से दीन की हिफाजत में मरकज़ी किरदार अदा किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं अजीम हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने हदीस, फ़िक़ा और अक़ीदे के मैदान में वो खिदमात अंजाम दी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। वो सिर्फ एक फ़कीह या मुहद्दिस नहीं थे, बल्कि बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़ एक मजबूत किला साबित हुए। जब मुअतज़िला फ़िरक़े ने खल्क़े कुरान का अक़ीदा फैलाना चाहा और अब्बासी हुक्मरानों ने ताकत के ज़ोर पर इसे नाफिज करने की कोशिश की, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इन पर कैदो बंद की सख्तियाँ हुई, बाज़ारों में कोड़े बरसाए गए, मगर इन्होंने हक पर साबित कदमी की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। यही वजह है कि इनका शुमार अहले सुन्नत वल जमात के बड़े इमामों में होता है और इनकी फ़िक़ा, जिसे फ़िक़ा हम्बली कहा जाता है, आज भी लाखों मुसलमान अपनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, इनकी इल्मी खिदमात, आजमाइशें और इनके बाद के असरात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल 164 हिजरी मुताबिक 780 ईस्वी में बगदाद में पैदा हुए। इनका ताल्लुक बनु शिबान कबीले से था, जो एक मोअज़्ज़ज़ और बहादुर अरब कबीला था। इनके वालिद मोहम्मद बिन हम्बल अब्बासी फ़ौज में एक अफसर थे, लेकिन इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के कुछ ही अरसे में इनका इंतकाल हो गया। यूं इमाम अहमद की परवरिश इनकी वालदा सफ़िया बिनते मैमून ने की। वो एक नहायत दीनदार और साबिर खातून थीं, जिन्होंने अपने बेटे को बेहतरीन तरबियत दी। इनकी वालदा ने इन्हें सख्त मेहनत और ईमानदारी की तालीम दी, और यही चीज़ आगे चलकर इमाम अहमद की शख्सियत में नुमायाँ नज़र आई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जहन शुरू से ही इल्म की तरफ माइल था। बगदाद उस वक्त इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ था, जहाँ फ़िक़ा, हदीस, तफसीर और अदब के बड़े बड़े उस्ताज़ा मौजूद थे। इन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया और इसके बाद उलूम हदीस, फ़िक़ा और अरबी ज़ुबान सीखने लगे। बचपन ही से इनमें सादगी, तकवा और ज़ुहद नुमायाँ थे। वो हर वक्त किताबों में मशगूल रहते और इल्म की तलब में अपनी नींद और आराम भी कुर्बान कर देते। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी इब्तदाई तालीम बगदाद में हासिल की। वो पहले इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, शागिर्दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से फ़िक़ा पढ़ने लगे। इसके बाद इन्होंने हदीस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और बड़े बड़े मुहद्दिसीन की दुरूस में शरीक होना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना बगदाद की मसाजिद और मदारिस में जाकर हदीस, फ़िक़ा, तफसीर सीखते। इब्तदाई ज़िंदगी में ही इनका मामूल था कि फ़जर के बाद दर्स में शिरकत करते, फिर ज़ोहर तक अहादीस सीखते और शाम तक इनका मुतालिया करते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ बगदाद में रुकने वाले नहीं थे। इनका मानना था कि इल्म वहीं से लेना चाहिए जहाँ सबसे अच्छे उस्ताद हों। इसीलिए वो कई इस्लामी शहरों के सफ़र पर निकले, ताकि बराह रास्त बड़े बड़े मुहद्दिसीन से हदीस हासिल कर सकें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब इन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के बड़े फ़ुक़हा में से थे और इनका फ़िक़ही तरीक़ा ज़्यादा क़ियास और इज्तिहाद पर मबनी था। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इनके दुरूस में शिरकत की और इनसे ना सिर्फ फ़िक़ा सीखी, बल्कि इल्मी मुनाज़रे का अंदाज़ और दलील की गहराई भी सीखी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद से बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी सादगी, दयानत और इल्मी गहराई की बहुत तारीफ़ करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीस और फ़िक़ा में महारत हासिल कर ली, तो वो ख़ुद भी बगदाद में दर्स देने लगे। इनका दर्स हदीस का सबसे बड़ा हल्का बन गया, जहाँ हज़ारों तलबा शरीक होते थे। वो अपने शागिर्दों को सिर्फ इल्म नहीं सिखाते थे, बल्कि ज़ुहद, तकवा, सब्र और इस्तिकामत की अमली तरबियत भी देते थे।
ان کی علم، سادگی اور دیانت کی وجہ سے لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اسی شہرت کی وجہ سے بعد میں عباسی حکمرانوں نے ان پر سخت آزمائشیں ڈالیں، جنہیں انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک فقیہ یا محدث نہیں تھے، بلکہ وہ علم حدیث کے ایک ستون اور اسلامی فقہ کے ایک مضبوط امام تھے۔ ان کی ساری زندگی قرآن و حدیث کو محفوظ کرنے اور اس پر عمل کرنے میں گزری۔ وہ دین میں کسی بھی قسم کی بدعت اور غیر مستند قیاس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر چیز کو قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق پرکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی علمی خدمات آج بھی اہل سنت کے 4 بڑے فقہی مکاتب میں سے ایک یعنی فقہ حنبلی کی بنیاد بنی۔ امام احمد بن حنبل حدیث کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے پاس تقریباً 10 لاکھ احادیث کا مجموعہ تھا، جن میں سے انہوں نے تقریباً 40,000 احادیث کو مرتب کر کے مسند احمد نامی ایک عظیم کتاب لکھی۔ یہ کتاب حدیث کی سب سے بڑی مسند میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں مختلف صحابہ سے مروی احادیث کو ایک ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ حدیث کو موضوعاتی ترتیب کی بجائے راویوں کے ناموں کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور عقائد سے متعلق احادیث شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد کو حدیث کی اہم ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اس سے استفادہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ وہ صرف ان احادیث کو قبول کرتے تھے جو صحیح اسناد رکھتی ہوں، سچے اور ثقہ راویوں سے مروی ہوں، متصل روایت ہوں، یعنی سند میں کوئی کمی نہ ہو۔ وہ کہتے تھے حدیث کا مقام بہت بلند ہے، اگر کوئی شخص صحیح حدیث کو ترک کر کے قیاس کو اختیار کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کے نزدیک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بہت مستند سمجھی جاتی ہیں، اور آج بھی ان کی حدیثی خدمات کو بے حد احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حدیث کی گہرائی اور قرآن کے مضبوط فہم کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل نے فقہ حنبلی کی بنیاد رکھی، جو سنت پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیتا ہے اور قیاس یا اجتہاد کو محدود رکھتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں بنیادی طور پر 4 اصول تھے۔ نمبر 1، قرآن۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی حکم قرآن میں واضح طور پر موجود ہو تو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، صحیح حدیث۔ اگر کسی مسئلے پر قرآن میں وضاحت نہ ہو تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا ذریعہ ہوگی، چاہے وہ حدیث صحیح ہو یا ضعیف، مگر من گھڑت نہ ہو۔ نمبر 3، صحابہ کے اقوال۔ اگر کسی مسئلے پر قرآن اور حدیث میں وضاحت نہ ہو تو وہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا۔ اگر ان میں اختلاف ہوتا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ زیادہ معتبر صحابہ کی رائے کو اپناتے۔ نمبر 4، قیاس اور اجتہاد، بہت محدود حد تک۔ اگر قرآن و حدیث اور صحابہ کے اقوال میں کوئی دلیل نہ ملے تب جا کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس یا اجتہاد کا سہارا لیتے، مگر وہ قیاس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان معتزلہ کا فتنہ اور خلق قرآن کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں سخت ترین مظالم اور قید و بند کی صعوبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر ان کی استقامت، صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کی بدولت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ محفوظ رہا۔ عباسی خلافت کے زمانے میں ایک فلسفیانہ نظریہ خلق قرآن پیدا ہوا جسے معتزلہ فرقہ فروغ دے رہا تھا۔ معتزلہ کا کہنا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یعنی وہ ازلی یعنی ہمیشہ سے موجود نہیں بلکہ کسی وقت میں پیدا کیا گیا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے جو ازلی اور غیر مخلوق ہے۔ یہ مسئلہ صرف علمی اختلاف تک محدود نہیں رہا، بلکہ جب عباسی خلیفہ مامون الرشید نے معتزلہ کے اس نظریے کو اختیار کیا تو اس نے اسے جبراً امت مسلمہ پر لاگو کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی اس نظریے کو قبول نہ کرتا اسے قید، کوڑے اور سزائیں دی جاتی۔ جب خلیفہ مامون الرشید نے خلق قرآن کو سرکاری نظریہ بنایا
تو تمام فقہا اور محدثین کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس عقیدے کو قبول کریں۔ کچھ لوگ ڈر کر یا مصلحتاً خاموش ہو گئے، کچھ نے مجبور ہو کر اس نظریے کو قبول کر لیا، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر انکار کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زنجیروں میں جکڑ کر دارالحکومت بغداد لایا گیا۔ خلیفہ کے دربار میں ان سے کہا گیا کہ کہو قرآن مخلوق ہے ورنہ تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ قرآن کی توہین ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ یہاں سے ان کی تکالیف کا آغاز ہوا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں انہیں مہینوں بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ انہیں درمیانے بازار کھڑا کر کے کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ ان کا گوشت جسم سے جدا ہونے لگا۔ ہر جمعے کو انہیں دربار میں لایا جاتا اور دربارہ قرآن کو مخلوق ماننے کا مطالبہ کیا جاتا، مگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، میں وہی کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا تھا، نہ کہ کوئی نیا فلسفہ۔ یہ آزمائش مامون الرشید کے بعد خلفاء، معتصم اور واسق کے دور میں بھی جاری رہی۔ آخرکار خلیفہ المتوکل کے دور میں حالات بدلے، اس نے خلق قرآن کے نظریے کو باطل قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور انہیں اعزاز کے ساتھ مسلمانوں کے امام تسلیم کیا گیا۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور سچائی کی جیت تھی۔ ان کے صبر اور قربانی نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو محفوظ کر دیا۔ قید سے رہائی کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وقت حدیث کی تعلیم اور فقہ کی ترویج میں گزارا۔ وہ بغداد میں طلباء کو حدیث پڑھاتے اور فتاویٰ دیتے رہے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ فقہ حنبلی کو ان کے شاگردوں نے مزید مرتب کیا اور یہ چوتھے بڑے فقہی مکتب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 241 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر پورے عالم اسلام میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے جنازے میں تقریباً 8 لاکھ افراد شریک ہوئے، جن میں 60,000 سے زائد خواتین تھیں۔ بغداد کی گلیاں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ مسلمانوں نے ان کی استقامت، علم اور دین کے لیے قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔